السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Dr. Janab Aroop and I am physiotherapist. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 153. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 151 سے. قل کہہ دیجیے تعالو. یہ جو آیات آج ہم پڑھیں گے یہ قرآن کی آخری سورۃ الانعام کی آخری آیات میں سے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کا قول ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھے اور مہر کے ساتھ تو یہ وہ آیات پڑھ لے کیونکہ ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وصیت کی تھی. اس کے بعد دوسری ایک اور جگہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیات محکمات میں سے ہیں جو پہلی امتوں پر جو کہ پہلی امتوں پہ مشترک تھی کہ مطلب یہ آیات پہلی امتوں پہ بھی آتی ہی رہی ہیں. یہ محکمات ایسی آیات ہو کہتے ہیں جو حکم پہلے امتوں پہ بھی جو پہلے رسولوں کی امتوں پہ بھی سیم حکم تھا. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات میں سے ہے جن کا مطلب اور یہ باقی امتوں سے بھی یہ مشترک آیات ہیں. اس کے علاوہ کعب جو تھے نا کعب الاحبار جو تھے نا یہ یہودی تھے. اس کے بعد یہ مسلمان میں تھے. تو یہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آخری 10 یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں یہ ہے نا اس میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب تورات کی بسم اللہ کے بعد پہلے آیات میں سے یہ آیات تھی. کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا عبداللہ بن اور حضرت کعب بن احبار نے کہ یہ جو آیات ہیں یہ پہلے مطلب جو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہے اس میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی کتاب تورات کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیات ہیں یہ والی. اس کے بعد عبادہ بن ثابت نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جو تم میں سے میرے ساتھ ان آیات کی بیعت کر لے اور جو ان آیات کو بیعت کر لے گا جس نے کر لیا یہ کر لے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور اس میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں مطلب بہت سارے ہمیں ملے کہ یہ محکمات ہیں اور یہ ہمارے پہلے آیات میں بھی آیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی وصیت ہے ایک طرح کی. یہ بھی فرمایا گیا عبداللہ بن مسعود نے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں محکمات کا بتایا اور پھر کعب الاحبار نے بتایا کہ یہ تو 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے جو کہ مطلب تورات میں بھی اسی سے شروعات ہوئی. اس کے بعد عبداللہ بن ثابت نے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیعت کرنے والے کو جنت کی ضمانت دی مطلب کہا گیا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ کیا ہے آیات شروع ہوتی ہے کل کہہ دیجیے تعالو آؤ. تعالو علی سے بھی آنا کی علی کا مطلب آنا ہوتا ہے جس کا مطلب آؤ. تو کل کہہ دیجیے تعالو آؤ اتلو میں پڑھ سناؤں ما جو حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ کے نام تم شریک ٹھہراؤ. کیا کیا چیزیں حرام کی 5 چیزیں حرام کی ادھر بتائی جا رہی ہیں. اللہ کے نام تم شریک تم شریک ٹھہراؤ بھی ذات اس کے شائن کس چیز کو وبالوالدین اور ساتھ اپنے والدین کے احسان کرنا. نمبر 2 پہ احسان کرنا والدین. ولا نہ تقتلوا تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو من املاق تنگ دستی سے کہ ان کی رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا بلکہ اولاد کو کسی بھی حال میں قتل کرنا گناہ ہے. تیسرا یہ آگے. اس کے علاوہ نحنو ہم رزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں وإیاہم اور انہیں بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. ولا نہ تقربوا تم قریب جاؤ فواحش بے حیائی کے کاموں کو. فواحش ایسے کاموں کہتے ہیں جو فحش ہوتی ہے مطلب ایسی جو ہر معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہر فحاشی کے بعد زنا پھر کام مکمل ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. تو نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے پاس ماں جو ظاہرہ اور ظاہر ہو منہا ان میں سے وما جو بطنا چھپے ہوں. بطنا ایسے کہتے ہیں جو دل میں چھپے ہوئے برائی ہوتی ہے جو کہ جس میں کینہ اور خود غرضی یہ آ جائے گا. تو نہ تم بے حیائی کے قریب جاؤ جو ظاہر ہو اور ان میں سے جو چھپے کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا نہ تقتلوا تم قتل کرو نفس اس جان کو التی وہ جو حرام کی اللہ نے الا مگر بالحق کے ساتھ حق کے.
تو چوتھی پانچویں کیا چیز ہے کہ چوتھی تھی فحاشی کے قریب نہ جاؤ، اور پانچویں تھی کہ قتل نہ کرو. اب قتل آپ حق کے علاوہ کیا قتل ہوتا ہے؟ حق قصاص جو قتل ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، یا کوئی آپ کے ملک میں فساد پھیلا رہا ہے اسلام والے کے، اس کو ختم کرنا قتل ہوتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کی دین کے خلاف اور آپ کی رکاوٹ بن جائے، اس کو مارنا ہی نہیں ہو، اس کو قتل کرنا قتل ہوتا ہے. تو یہ سب فیکٹر ان سب کو قتل کرنا جائز ہے. اور اس کے علاوہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرنا جائز ہے. تو یہ مطلب یہ بھی آپ نہیں کریں گے، یہ آپ کی حکومت کرے گی، جو آپ نے اپنے حق میں ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا. تو ذالک یہ وساق اس نے تقریر کی ہے تمہیں بھی سازش کے اللہ تاکہ تم تعقلون تم عقل کرو. تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے 5 باتوں سے ہے. سب سے پہلے تو شرک سے منع کیا گیا. شرک سے منع کیا گیا اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرا اس حالت میں، اس کا مفہوم ہے کہ جو مرا اس حالت میں کہ اس نے شریک نہ کیا، اس نے کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، تو اس کو ضرور ایک دن جنت میں داخل کیا جائے گا. ایسا بندہ جس نے کبھی شریک نہیں کیا تو اس کو ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا پھر. اور اس کے بعد ہے دوسری جگہ ہے شرک کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ عہد لیں کہ نہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، نہ تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور اپنی اولاد کو نہ قتل کرو گے، اور نہ گھڑ کر تہمت کرو گے، تہمت کسی پر لگاؤ گے، اور اچھی باتوں پر میری نافرمانی نہ کرو گے. اور جو شخص ان باتوں پر قائم رہے تو اس کے لیے اس کے اجر کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے. اور جو ان باتوں سے انکار کرے گا اور پھر اللہ اس کو چھپا لے یا انکار نہیں، یا جو ان باتوں میں جو ایک تھا قائم کرے اور دوسرا تھا جو ان باتوں میں کمی کرے، تو کمی مطلب انکار کی تو گنجائش، جو کمی کرے اور پھر اللہ اس کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، یا پھر اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے. تو مطلب یہاں فرمایا گیا کہ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کی پڑھی اور ان کے ساتھ زنا سے، چوری سے، فحاشی سے، کس طرح انہوں نے سب سے پہلے شرک سے، پھر چوری سے، پھر زنا سے، پھر اولاد کو قتل کرنے سے، پھر انہوں نے کیا نام ہے کسی کے اوپر تہمت لگانے پہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کرنے پہ، ہر بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان پر عہد لو، اگر کوئی ان پر قائم کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کا ذمہ اللہ کے یہاں، مطلب اس کو جنت ملے گی، اس کو جنت کی ضمانت دے دی گی، اس کا ذمہ اللہ کے یہاں. اور جو ان باتوں میں کمی کرے گا تو اس کی پھر ضرور پکڑ ہوگی. اور پھر وہ لیکن اگر اللہ سے چھپا لے تو پھر اللہ تو سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ سے معاف بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان ہے کہ ان کی نیک نامی کا سبب بنو. اور ان کے والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی احسان کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ان کو سامنے بھی احسان کہ ان کو ہر وقت ان کو خوش رکھا جائے. دوسرا ان کو مرنے کے بعد بھی ہم ان کو احسان کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. اور ایک فرمایا حدیث ہے کہ مرنے والے کہیں گے کہ ہمارے مال تو کیسے بڑھ رہے ہیں، ہم تو مر چکے ہیں، تمہارے مال کیسے بڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اگر وہ نیک عمل بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے اور ان کو پاس ان کے اعمال جاتے ہیں. تو نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو. تو رزق کی وجہ سے اور کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو اولاد کو قتل کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ رزق دینا تو پھر اللہ کا کام ہے. اور تم کون ہو تو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے آپ اپنے فیصلے کریں. اور نہ تم قریب جاؤ فحاشی کے، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ بے حیائی اور فحاشی کے بعد زنا کامن ہو جاتا ہے. تو ان سے بچنے کا کہا گیا ہے. اور اس کے بارے میں بے حیائی کے بارے میں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ کیا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ قسم میرے اللہ کہ اگر نہیں، مطلب میں دوبارہ سناتی ہوں. سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی، اس کی مفہوم بتا دیتی ہوں، اگر میری بیوی کو اپنے کسی مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سعد کی بات پہ تعجب کرتے ہو؟ اگر خدا کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت رکھتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ برا کرتا اگر اپنی بیوی کو اگر کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا. تو نے صاف کہا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھوں گا تو اس کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو ان کی بات پہ تعجب کرتے ہو؟
بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ قسم خدا کی غیرت رکھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ برا کریں گے اگر وہ اس طرح کی فحاشی کرے گی. تو فحاشی کا تو سختی سے منع ہے, اور اس پہ تو اور جہاں فحاشی اور مناب تو میں کمی اور ایسے حالات خراب ہوتے ہیں وہاں ساتھ ہی وہاں کی پورا کلچر خراب ہو جاتا ہے. تو نہ تم قتل کرو اس جانوں کی, اور جانوں کی قتل بھی نہ کرو. یہ تو مطلب میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ کن کن بجائے حق کے تو کیا چیزوں کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی کا قتل نہ کرو. اور یہ ہے وصیت کو اس نے تاکید کی تمہیں جس کی تم تعلقون تم عقل کرو. اب یہ وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے لیے کہ ہم یہ چیزیں نہ کام کریں, نہ قتل کریں, نہ فحاشی کریں, نہ اولاد کو قتل کریں, نہ شریک ٹھہرائیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ شریک نہ ٹھہرائیں, دوسرے پہ والدین کا ساتھ احسان کریں, تیسرے پہ اولاد کے ساتھ اولاد کو نہ قتل کریں, چوتھے پہ ہے کہ فحاشی نہ پھیلائیں, پانچویں پہ ہے کہ کیا نام ہے کسی کا انسان کا بغیر حق کے قتل نہ کریں. ولا نہ تقربو تم قریب جاؤ مال یتیموں کے اللہ مگر باللہ کے ساتھ اس کے وہی آسان اچھا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے شدہ اپنی جوانی کے. پہلے آیت آئی تھی یتیم کے بارے میں کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اتنے محتاط ہو گئے تھے, ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, ان کا کھانا علیحدہ پکتا تھا, اپنا کھانا علیحدہ پکتا تھا, اور پھر وہ جب کچھ بچ جاتا تھا تو وہ ضائع کر دیتے تھے کہ ہم ان کا مال نہیں کھا سکتے. تو اور گناہ. آپ کو نے فرمایا کہ آپ ان کا مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کا مال کھا سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اکٹھا بے شک بنائیں اس مال کو کھائیں, لیکن ایک طریقے کے ساتھ کھائیں کہ مطلب آپ یہ نہیں کہ ہڑپ لے اور ختم کر دیں. اور پورا کرو کئی آپ میدانی طول کو بالقسط کے ساتھ انصاف کے. نہ نکلف نہیں کہ ہم تکلیف دیتے نفس کسی نفس کو الا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنا تو بہت برا ہے, کیونکہ شعیب کی قوم کو ناپ تول کی وجہ سے ہی کا بہت بڑا ان کے اوپر عذاب آیا تھا. تو نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. باعث اور جب کوئی تم بات کرو تم عدل کے ساتھ, عدل کے بعد بات کرنا ہے کہ بات بڑی ایکویلٹی کے ساتھ کی جائے, کسی کے حق میں نہ کی جائے, جو چیز رائٹ پہ اس پہ بات کی جائے, اور کسی کو تعریفیں بڑھا چڑھا کے اپنے اولاد کی اور اپنے ساتھیوں کی بڑھا چڑھا کے تعریفیں, اور یہ عدل عدالت تک بھی آ سکتی ہے. تو عدل کے ساتھ ہمیشہ بات کرو, ولو اگرچہ کانا ہو وہ قربا تم قریبی رشتہ دار, چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ عدل سے بات کرو. وہ بھی عہد اور عہد کی اللہ کے اوفو پورا کرو. وفلا علی کا یہ ہے کو سے تاکید کی تو تمہیں بھی جس کی اللہ تاکہ تم تذکرون تم نصیحت کرو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی تاکید کی اور تم اس کی تاکہ تم کو نصیحت پکڑو. وَأَنَّ اور بے شک یہ صراطی راستہ ہے میرا مستقیم سیدھا فاتبعوہ بس پیروی کرو. تو اس کے بارے میں اس کے حدیث جو آیت نمبر 153 ہے, اس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بہت ساری مٹی میں لکیریں بنائی اور ایک سیدھی لکیریں باقی مڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ ہے اللہ کا راستہ. تو یہ کہ بے شک یہ راستہ ہے میرا سیدھا فتابی بس پیروی کرو. ولا نہ تتابعوا تم پیروی کرو سبل راستوں کی فتفرق کا پس وہ جدا کر دیں تمہیں ان سبیل اس کے راستے سے. تو غلط راستے کی فالو نہ کرو, کیونکہ جو راستہ ہلکی سی ڈیویشن آ گئی, راستہ بدل گیا تو اس کا منزل ہی بدل جائے گی. تو اس نے تاکید کی بھی جس کے اللہ تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید کی ہے کہ اس راستے پہ اللہ کے راستے پہ چلو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تاکہ اگر تمہیں اللہ کا راستے کا پتہ ہوگا تو تم ڈرو گے بھی اور برائی سے بچو گے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق دے, اور ہمیں ان محکمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے. ہم پر رحمت کرے اللہ تعالیٰ. آمین. جزاک اللہ.